نبی پاک کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. جناب صدیق اکبر کا عقیدہ سنو. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں نبی پاک نے انگوٹھی اتار کے دی. انگوٹھی ایک انگوٹھی 4.5 ماشے چاندی کی مرد کے لیے ایک ناگ والی پہننی جائز ہے. چاندی کی بھی 2 نہیں پہن سکتا. سونا پہننا ویسے حرام ہے. پیتل لوہا تانبا سب مرد کے لیے ممنوع ہے. چاہے جس مرضی بابے کے دربار سے دم کرا کے لائے, شریعت نے حرام قرار دے دیا, نہیں پہن سکتا. نبی پاک انگوٹھی پہنتے تھے. توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات. حضور نے کہا ابو بکر ذرا ادھر آ. حضرت ابو بکر صدیق سب سے زیادہ پیسے دیتے تھے نبی پاک کی بارگاہ میں, دین کے لیے سب سے زیادہ خرچ کرتے تھے. لیکن دوستوں کمال نہیں, 3 دن حضور کے ساتھ غار میں رہے. کبھی جھاڑو دیتے غار کو, کبھی پیر دباتے, کبھی سر مبارک دباتے, کبھی کھانا لے کے آتے, ان کی بچی روٹی پہنچاتی. مسجد نبوی میں جس بندے نے حضور کے زمانے میں سب سے زیادہ جھاڑو دیا اس کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے. حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی, جس نے سب سے زیادہ اینٹیں اٹھا کے لائی وہ بھی ابو بکر صدیق ہے. اور فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس کو میں سب سے زیادہ ہاتھوں سے نوکری کرتے دیکھتا وہ بھی ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر مسجد دھوتے, ابو بکر جھاڑو دیتے, ابو بکر صفائیاں کرتے, صفیں بچھاتے, اور جب جمعے کا ٹائم ہوتا سب سے پیچھے بیٹھ جاتے, سب سے پیچھے, تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کا پہلا نمبر ہے. صفائیاں کرنی, نوکریاں کرنی, ڈیوٹیاں کرنی, حضور کی تابعداری کرنی, لیکن کسی جگہ بھی اپنے آپ کو دکھایا, سنایا نہیں. جناب صدیق اکبر نے سنایا نہیں. میرے نبی پاک جب کوئی ذاتی کام بتاتے تھے نا, یہ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں, ذاتی کام بتاتے تھے اپنا ذاتی, تو جناب صدیق اکبر کو بتاتے تھے. ادھر ابو بکر آئے, کہا جا دوڑ کے میری انگوٹھی پہ نام لکھوا کے لاؤ. جناب صدیق اکبر کو حضور ذاتی کام بتاتے. اور بھائی وہ کام جو بچوں کو, عام لوگوں کو, غریبوں کو بتایا جاتے. ابو بکر ادھر آ. حضور حاضر ہوں. فرمایا جا میری انگوٹھی پہ نام لکھوا کے لا. اس بات کی لذت سمجھو کہ حضور کام بھیج رہے ہیں. جناب صدیق اکبر نے انگوٹھی پکڑی. توجہ ہے میری تو بات پہ. حضور نے فرمایا اس پہ نہ اللہ کا نام لکھوا کے لا. کس کا؟ صرف اللہ کا. حضور نے بھیجا. عقیدہ دیکھیں, اللہ کافی ہے, اس میں شک, لیکن جسے اللہ منوائے اسے بھی ماننا پڑے گا. فرمایا جا اللہ کا نام لکھوا کے لا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں انگوٹھی لے کے گیا, مصور کو کہا اللہ کا نام لکھ دے. کہتے ہیں اچانک میرے دل میں خیال آیا صرف اللہ کا نام. حضور کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا صرف اللہ کا نام. کہتے ہیں میں نے اس کو کہا میرا اللہ کا نام نہ لکھنا, ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی لکھ دو. صرف اللہ کا نہ لکھنا, حضور کا بھی لکھو. نبی پاک کا حکم کتنا ہے؟ اللہ کا ساتھ میرے نبی پاک کا بھی لکھو. حضرت ابو بکر نے 2 نام لکھوائے. فرماتے میں جب تک مسجد نبوی آیا نام 2 تھے, سارے رستے میں دیکھتے آیا اللہ اور محمد 2 نام تھے. جب مسجد نبوی میں انگوٹھی لا کے حضور کو پیش کی نا, تو حضور نے فرمایا ادھر آنا. میں قریب آیا, فرمایا تجھے کہا تھا صرف اللہ کا نام لکھوانا, تو 3 لکھوا لایا ہے. کہا حضور یہ تیسرا کہاں سے آ گیا ہے؟ تو 2 ہی لکھوائے تھے. اور میں 3 ہے. یہ دیکھ اللہ, محمد اور ابو بکر, تو 3 نام لکھے. جناب صدیق اکبر کہنے لگے حضور قسم اللہ کی عزت کی, آپ کا میں نے لکھوایا, اپنا نہیں لکھوایا. امام رازی کی تفسیر کبیر, آپ کا لکھوایا, اپنا نہیں لکھوایا. اچانک حضور مسکرانے لگے. حضرت صدیق اکبر کا ماتھا چوما, سینے سے لگا لیا. نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو, محبت کے آنسو. حضور کیا ہوا؟ فرمایا جبریل آ گئے ہیں. اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ رب فرماتا ہے ابو بکر نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نام میرے نام سے جدا ہو, اور اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو. یہ اللہ نے گوارا نہیں کیا, اللہ نے گوارا نہیں کیا. یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ کا نام ابو بکر نے لکھوایا ہے, اور ابو بکر کا نام اس کے رب نے لکھوا دیا ہے. یہ عقیدہ ہے جناب صدیق اکبر کا, یہ عقیدہ ہے جناب صدیق اکبر کا کہ ہم نبی پاک کے نام سے اللہ کا نام اور اللہ کے نام سے نبی پاک کا نام جدا کر سکتے. خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان